بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، لایا ہوں میں آپ کے لیے مارچ 2024 کی معلومات۔ اس مہینے ستارہ عطارد 7 مارچ سے 25 مارچ تک حبوط زدہ رہے گا اور ساتھ ساتھ 25 مارچ کو چاند گرہن بھی لگے گا، اور ان کے کیا کیا نئے اثرات آپ کے برج پر ہونے والے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ ان سے بچنے کا، ان نحوستوں سے بچنے کا طریقہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ چھوٹی سی گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں برج سنبلہ والوں سے۔ برج سنبلہ والوں کا مارچ 2024 کیسا رہے گا؟ آپ کے تالے 10ویں کیریئر بیت العزت کا حاکم ستارہ عطارد مرکوری 7 مارچ سے لے کر 25 مارچ تک حبوط زدہ رہے گا۔ یہ کوئی نیک شگون نہیں۔ ساتھ ساتھ 25 مارچ کو چاند گرہن بھی لگے گا۔ ان دنوں آپ کو افسروں کی طرف سے پریشانی حاصل ہوگی، کاروبار بزنس آپ کا کم رہے گا، اور والدہ کی طرف سے بھی آپ کو اس مہینے پریشانی حاصل ہو سکتی ہے، اور ملازمتی تنزلی ہونے کا بھی امکان کیا جا سکتا ہے، اور مرضی کے خلاف ملازمتی تبادلہ ہونے کا بھی امکان کیا جا سکتا ہے۔ مزید 25 مارچ کو چاند گرہن لگنے سے مختلف پریشانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ گرہنوں کی نحوست سے بچنے کے لیے گرہنوں کے اوقات میں نماز کسوف اور کسوف پڑھنے سے نحوستوں سے بچنے کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ دعاؤں اور صدقات اور خیرات سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ برج سنبلہ والوں کا دوسرا برج اس مہینے طاقتور پوزیشن میں رہے گا اور اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ دوسرے برج کا تعلق ہے آپ کے مالی معاملات سے۔ برج سنبلہ والوں کو 15 تاریخ تک مالی حالات بہتر رہیں گے، پیسے کا حصول آسان ہوگا، اور 15 تاریخ کے بعد کچھ مالی پریشانیاں اور پیسے کی وجہ سے اور قرضے کے معاملات کی وجہ سے، پیسے کی لین دین کی وجہ سے کچھ مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں۔ تیسرا برج بھی آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ تیسرے برج کا تعلق ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، آپ کے بہن بھائیوں سے، اور قریب کے سٹیز کے سفر سے۔ تیسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اور طاقتور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو قریبی رشتہ داروں سے بھرپور تعاون حاصل ہوگا، بہن بھائیوں سے، قریبی رشتہ داروں سے بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ شراکتی معاملات میں آپ کو قریبی رشتہ داروں سے مدد بھی اس مہینے حاصل ہوگی، لیکن 20 تاریخ کے بعد قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ چوتھا برج آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں رہے گا، صحت پوزیشن میں رہے گا۔ چوتھے برج کا تعلق ہے آپ کے زمین جائیداد سے، آپ کی پراپرٹی سے، آپ کے والد صاحب سے۔ چوتھے برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو جائیداد پراپرٹی سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جائیداد پراپرٹی بیچنے اور خریدنے سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس مہینے آپ کے گھر میں کوئی خوشی کی تقریب بھی منائی جا سکتی ہے، اور مارچ مہینے میں آپ کے گھر میں ایسا کوئی خوشی والا ماحول دکھائی دے رہا ہے، لیکن 15 تاریخ کے بعد گھریلو معاملات میں اور پراپرٹی کے معاملات میں، زمین اور جائیداد کی خرید و فروخت سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جائیداد کی وجہ سے آپ کو پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ پانچواں برج آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں نہیں رہے گا، بلکہ نحوست کا شکار رہے گا۔ پانچویں برج کا تعلق ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، محبت کے معاملات سے، انعامات کے حصول سے۔ پانچویں برج کی نحوست میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس مہینے بچوں کی طرف سے کچھ پریشانیاں بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں رہنے والے بچوں کی طرف سے
آپ کو اس مہینے کسی قسم کی پریشانی ہونے کا بھی خدشہ کیا جا سکتا ہے۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو نقصان حاصل ہو سکتا ہے اور محبت کے معاملات میں اختلافات ہونے کا اندیشہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مہینے آپ کو ملازموں کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ ملازموں سے آپ کو اس مہینے فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ جن کو صحت کے معاملات کی وجہ سے کچھ پریشانی ہے تو ان کو اس مہینے بیماری میں کمی اور شفا حاصل ہوگی۔ ساتواں برج آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ ساتویں برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، آپ کے شریک حیات کے ساتھ تعلقات سے اور شریک بزنس کے ساتھ معاملات سے۔ ساتویں برج کی اچھی پوزیشن ہونے کی وجہ سے آپ کے جملہ شراکتی معاملات بہتر اور اچھے رہیں گے۔ شریک حیات کا آپ کو بھرپور تعاون بھی حاصل ہوگا۔ شریک بزنس سے بھی آپ کے معاملات بہتر رہیں گے۔ لیکن 20 تاریخ کے بعد جملہ شراکتی معاملات اور شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی دکھائی دے رہی ہے اور شراکتی معاملات کی وجہ سے آپ کو پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور مارچ مہینے میں آپ کے میراثی معاملات بھی آسانی سے حل ہو سکیں گے۔ نواں برج آپ کا اس مہینے کمزور اور نرس پوزیشن میں رہے گا۔ نویں برج کا تعلق ہے آپ کے دور دراز کے سفر سے، دوسرے ملک کے سفر سے اور قانونی معاملات سے اور علم کے حاصل کرنے سے۔ نویں برج کی کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس مہینے سفر کرنے سے آپ کو پریشانی حاصل ہوگی۔ سفر کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت بھی ہو سکتا ہے اور اس مہینے آپ کے کچھ زیادہ سفر ہونے کا بھی امکان موجود ہے، لیکن سفر سے آپ کو پریشانی حاصل ہوگی۔ 11واں برج آپ کا اس مہینے نحوست کا شکار رہے گا اور مریخ کی نرس نظرات کی وجہ سے آپ کے 11ویں برج پر حاوی رہیں گی۔ 11ویں برج کا تعلق ہے آپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات سے اور معاملات سے، آپ کی خواہشات اور امیدوں سے۔ 11ویں برج کی نحوست میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس مہینے دوستوں کی وجہ سے پریشانی حاصل ہو سکتی ہے اور دوست نما حاسدین سے آپ کو اس مہینے محتاط رہنے کی ضرورت بھی ہے۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو قید سے اس مہینے آزادی نہیں مل سکے گی۔ تو یہ حالات برج سنبلا والوں کے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی آپ سے چھوٹی سی گزارش بھی کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو دیجیے ہمیں اجازت، اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، السلام علیکم۔